طاق میں دشمن بھی تھے اور پشت پر احباب بھی، تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آفاق خان۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارا ملک پاکستان میں ہر طرف سے علماء کو اور مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر فزیکل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر خودکش بمبار بھیجے جا رہے ہیں، کہیں پر دن دہاڑے مدرسے میں مسجد کے اندر دھماکہ کر کے علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر دن دہاڑے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ راستہ ہے جس راستے میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولویوں کو، علماء کو شہید کر کے ڈرائیں گے تو یہ ان کی سوچ ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ ان علماء کو کتنا شہید کیا گیا ہے، کتنے ظلم ہوئے ہیں، لیکن یہ رکے نہیں۔ جس فیملی کے بڑے کو شہید کیا جاتا ہے اس کا بچہ کل آ کے اسی منصب پر آ کر بیٹھتا ہے اور شہادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ان کی سوچ ہے، یہ کرتے رہیں گے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، پھر یہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، جو ان علماء کو سپورٹ کرنے والے ہیں، آؤ ان کی ذہن سازی کریں تاکہ ان کو تعداد میں کم کر دی جائے۔ یا تو مار کے تعداد میں کم کریں گے، جو کہ ان کی سوچیں ہونے والا نہیں ہے، یا تو ذہن سازی کر کے ان کی تعداد کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر آج کل ایک نیا کانسیپٹ شروع ہو گیا ہے کہ ہر بندہ آ کے بولتا ہے کہ ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، خود دین سیکھو تاکہ یہ مولوی بھوک سے مر جائیں، خود دین سیکھو کیونکہ مولوی ہم سے دین چھپاتے ہیں، خود نکاح پڑھاؤ۔ ہم اور حمزہ علی عباسی آج کل نکاح بھی پڑھا رہے لوگوں کے، پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے، ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ مولوی نہ ہوتے تو تمہارے نکاح کون پڑھاتا، تمہارے جنازے کون پڑھاتا۔ یہ ایک مناسب سا جواب ہے، لیکن یہاں پر یہ جواب علماء کی ذمہ داریوں کو معاشرے میں محدود کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے خود نکاح پڑھانا ہے، سیکھنا پھر بھی مولوی سے ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، اگر میں کہوں کہ آج کے بعد میں اپنی گاڑی کا ڈرائیور نہیں رکھوں گا، میں نے اپنے پیسوں سے گاڑی خریدی ہے، میں گاڑی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں تو میں خود ڈرائیو کروں گا، سیکھنا تو پڑے گا نا کسی ڈرائیور سے، تب چلا سکوں گا جب سیکھ لوں گا۔ سیکھوں گا کس سے؟ جو اس کام میں مہارت رکھتا ہو، جو اس کام کا علم رکھتا ہو۔ اسی طریقے سے جنازہ خود پڑھانا ہے، بالکل پڑھاؤ، نکاح خود پڑھانا ہے، بالکل پڑھاؤ، لیکن سیکھو گے کس سے؟ اسی مولوی سے، یا اسی مولوی کی لکھی ہوئی کسی کتاب سے، یا اسی مولوی کی کسی ایکسپلینیشن سے جو اس نے قرآن اور حدیث سے آپ کو ایکسپلینیشن دی ہوگی۔ عربی سیکھنی ہے تو اس سے سیکھو گے جس کو عربی میں مہارت ہوگی۔ تو یہ تو آپ بھول جاؤ کہ آپ کو مولوی کی ضرورت نہیں ہے، تا قیامت آپ کو مولوی کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں دوسری سٹیج پر کہ علماء، اگر دیکھیں، اگر آپ اسلامی نظام چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ملک میں انصاف ہو، ملک میں جو ہے وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ ہوں، مظلوم نہ رہے اس ملک میں، انصاف ہو، تو اسلامی نظام اس کا حل ہے۔ اسلامی نظام کون چلائے گا؟ علماء۔ جو بندہ مولوی سمجھتا ہو کہ اسلام کیا ہے، نظام کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہی بہترین شخص ہے ایک اسلامی نظام کو چلانے کے لیے۔ اگر ملک میں اسلامی نظام نہ ہو، پھر بھی وہاں پر آپ کو اسلام چاہیے ہو، تو وہاں پر بھی علماء کی ضرورت ہے۔ وہ مدارس کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے آپ کے دین کو بچا کر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ علماء نہ ہوتے نا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے۔ علماء نہ ہوتے تو آپ کو جنگ کی تدبیریں بھی نہ پتہ ہوتی کہ جنگ لڑی کیسے جاتی ہے اسلامی کے لیے۔ یہ علماء نہ ہوتے تو آپ کو حلال کاروبار کا بھی پتہ نہ ہوتا۔ یہ علماء نہ ہوتے تو آپ کو سود کا بھی پتہ نہ ہوتا۔ یہ تو دنیا ہے، آپ کو کسی بھی طریقے سے گھیرا جا سکتا ہے۔ یہ جو ان دشمنوں کی چالوں سے آپ کو بچاتے ہیں، یہ یہی علماء کرام ہیں جن کے اوپر آج آپ انگلیاں اٹھاتے ہو، گولیاں چلاتے ہو، خودکش بمبار بیچتے ہو۔ یہ جو علماء کو شہید کرتے ہیں، مدارس میں مساجد میں دھماکے کرتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے علماء کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں، پھر انہی علماء کو دہشت گردی کے طور پر آپ کے سامنے لا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو صرف یہ جواب مت دو کہ تمہارے نکاح، تمہارے جنازے کون پڑھائے گا۔ ان کو بولو تمہارا ملک کون چلائے گا، تمہارے ملک میں دین کو کون قائم کرے گا، تمہارے لیے جہاد کون کرے گا، تمہارے لیے ظالم سے کون لڑے گا۔ کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر علماء کا کام صرف نمازیں پڑھانا یا جنازے پڑھانا ہوتا تو ان کو اس طرح بے دردی سے شہید نہیں کیا جاتا۔ کروڑوں ہیں نکاح خواہ جو نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، کروڑوں ہیں جو جنازے پڑھا رہے ہوتے ہیں، کروڑوں ہیں جو نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ شہید کس کو کیا جاتا ہے؟ جو دین کی بات کرے، جو حق کی بات کرے، جو سچ کی بات کرے، جو جہاد کی بات کرے، جو ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کرے، جو مظلوم کی آواز بنے، جو سود کے خلاف بات کرے، جو چوری ڈکیتی کے خلاف بات کرے، جو ممبر کے ذریعے دین کی بات کرے، ان کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے بندوں، انسان بن جاؤ،
یہ بلا وجہ کی تنقید، بلا وجہ علماء کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اس سے باز آ جاؤ. جو آپ کا کام ہے وہ کرو. آپ ٹیچر ہو، اپنی ٹیچنگ کرتے رہو. ڈرائیور ہو، ڈرائیونگ کرتے رہو. سیاستدان ہو، سیاست کرتے رہو. بلا وجہ علماء کے اوپر کیچڑ مت اچھالو. اور اگر آپ کو علماء سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان سے اچھے عالم بن کے دکھا دو دنیا کو. اگر مجھے کسی ڈرائیور سے مسئلہ ہوگا تو میں ڈرائیونگ سیکھ کے اس سے اچھا ڈرائیور بن جاؤں گا، تاکہ میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ ایسے چلاتے ہیں گاڑی. ایسا ہی ہے نا. تو اگر آپ کو علماء کے کسی کردار سے مسئلہ ہے تو خود عالم بن کے دنیا کو دکھاؤ کہ دیکھو میں بنا ہوں عالم، اور یہ ہوتا ہے عالم، یہ ہوتا ہے کام، یہ ہوتا ہے دین کی خدمت. لیکن اگر آپ عالم بن کر دوسروں پر تنقید کرنے لگ جاؤ، آپ تھوڑا سا علم حاصل کر کے دوسروں پر تنقید کرنے لگ جاؤ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علم تو حاصل کر لیا ہے لیکن آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے، آپ بڑوں کے صحبت میں نہیں بیٹھے ہو. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے علماء کا اصل کردار دنیا کے سامنے لے کر جائیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.